ربیع الاول کے مہینے میں صرف 12 ربیع الاول کا ایک 3 منٹ کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس 3 منٹ کے وظیفے سے آپ کا آنے والا پورا سال خوشیوں والا سال ہوگا۔ آپ کا پورا سال انشاءاللہ العزیز مال و دولت کی فراوانی، قرض کا خاتمہ، پریشانیوں کا خاتمہ اور تمام بند راستے پورا سال آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ رشتوں کے مسئلے، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، دشمنوں کا خوف، یہ ایک خزانہ ہے جو صرف 12 ربیع الاول کو 2 یا 3 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اور 2 یا 3 منٹ کا وظیفہ کیا بہت بڑا عظیم الشان خزانہ ہے کہ آپ کو پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ 12 ربیع الاول آپ سے مس ہو گیا تو آپ یقین کریں پھر پچھتائیں گے، اور 1 سال کا انتظار کر کے پھر 1 سال بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ 3 منٹ کا وظیفہ ہے اور پورے سال کی خوشیاں منائیں انشاءاللہ۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا ایک ایسا مہینہ کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے واپس تشریف لے گئے اور پردہ فرما گئے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو یہ بہت انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور یقیناً سب سے زیادہ جو خوشی کی بات ہمیں ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنا۔ سب سے زیادہ جو ہمیں خوشی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو کون ظالم ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ناخوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں، وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہ ہو، تو ہم سبوں کو سب سے بڑی خوشی اس مہینے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے دنیا میں۔ تو آئیے اس کا 1 2 3 منٹ کا وظیفہ دیتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پورا سال آنے والے ربیع الاول تک خوشیاں منائیں۔ آنے والے ربیع الاول تک انشاءاللہ العزیز اس 2 3 منٹ کے وظیفے سے آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا، خوشیاں ملیں گی کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن جو زندگی کے 4 اصول ہیں ان پر عمل کر کے وظیفہ کام کرے گا۔ اس کے بغیر میں اجازت دے دوں اور آپ اس پر عمل بھی کریں، لیکن وہ 4 اصول جب تک نہ ہوں آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اکثر جو آج کل لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے وظائف کام نہیں کرتے، میں بہت وظائف پڑھتا ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، فلاں وظیفہ فلاں کلمہ، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے نہیں ہو رہا کہ آپ میں یہ 4 اصول نہیں۔ آپ یہ 4 اصول اپنے میں موجود کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا کوئی بھی وظیفہ رد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اس کی دعا کون قبول فرمائے؟ اس کی دعا کون قبول کرے گا؟ تو اللہ کو راضی کریں، نماز پڑھیں۔ واقیم الصلاۃ 700 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن عظیم میں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط،
دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور یا اللہ یا اللہ یا رب پکار رہا ہوگا، لیکن خدا نخواستہ اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کا کھانا پینا حرام ہو، تو اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب تک اللہ پہ یقین کامل نہیں ہوگا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کا وظیفہ کام کرے گا، قبول ہو جائے گا اور اس کا بیڑا پار۔ اور جس کو شک ہو رہا ہو، جس بدقسمت کو، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں، بہت بڑا بد نصیب ہوگا جو اللہ پہ شک کرے گا، تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا کہ بھئی میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، کام کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہے، اللہ پہ شک کر رہے ہیں۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے بھائی، ان 4 اصولوں کے بغیر وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ پھر کہیں گے ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن یہ آج کے فائدے کی باتیں ہیں، اس کے بغیر آپ تھک تو جائیں گے لیکن وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تلفظ آپ کو آتا ہے، پورا قرآن بھائی صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ 2-3 منٹ کا وظیفہ 12 ربیع الاول کو پڑھیں اور بیڑا پار، پورا سال خوشیاں منائیں۔ ایک بات یاد رکھیں وظیفے سے پہلے کہ اس کو سنت یا واجب سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، یہ نہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس کو جو سنت یا واجب کا درجہ دے گا وہ گناہ ہوگا، پھر بدعت بن جاتی ہے۔ یہ تو بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، یہ سنت واجب سمجھ کے نہیں کرنا ہے، مسنون سمجھ کے نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک فریاد ہے کہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اسی نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کرتے ہیں، یہ نہ کہ یہ سنت ہے۔ سنت واجب سمجھ کر جو پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ بدعت کا مرتکب ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ صرف 2-3 منٹ میں یہ وظیفہ آپ خود دیکھیں گے کہ 2-3 منٹ کا وظیفہ ہے، اور پھر پورا سال خوشیاں انشاءاللہ۔ تو آپ نے 12 ربیع الاول کو پہلے مختصر سا 3 بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، 3 بار پڑھیں، یا وصلی اللہ علی النبی الامی، جو بھی آپ مختصر درود پڑھنا، جو بھی درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن وہ تھوڑا لمبا ہے، اور اگر وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، تو جو بھی درود ہو 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 بار، اس کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان 7 بار، یا غفور یا غفور یا غفور 7 بار، یا رحیم یا رحیم یا رحیم 7 بار، یا منان یا منان یا منان 7 بار، یا دیان یا دیان یا دیان 7 بار، یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان 7 بار۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد 3 بار پھر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔
انشاءاللہ یہ 2-3 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت ہے، آپ کے قرضوں کی ادائیگی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔